اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع کے تحت ہم لوگ بات کریں گے اس کا نام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے اور زینت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جاہل عرب اور اسلام میں ایک فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، جب مسلمان مادیت کی طرف اور دنیاوی مفاد کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی اور انہیں خاص طور سے مالی قربانیوں پر آمادہ کیا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جس ایمان میں آپ لوگ داخل ہوئے ہیں وہ ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال صرف کرے اور جان و مال دینے سے ذرا بھی نہ ہچکچائے، کیونکہ ابتدائی دور میں مسلمان کبھی جنگوں کا، کبھی غربت کا، کبھی مال و دولت کی آزمائش میں گھرے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلامی فتوحات ہونے لگی تو مسلمانوں کو مال اور دولت ملنے لگا، تو کچھ لوگ دنیاوی زینت اور مادی ترقی میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی حقیقت لوگوں کو اس طرح بیان فرمائی کہ یہ دنیا مسلمانوں کو دھوکے میں نہ ڈالے اور اس کے بدلے میں مسلمان آخرت کو ترجیح دے۔ اس آیت میں لعیب اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو لہو ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور غیر سنجیدگی کو ہم ایک مزاح اور مذاق کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لعیب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر غیر فائدہ مند چیز، غیر نفع بخش چیز کی طرف مائل ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فائدے سے نقصان کی طرف آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ یہ بڑے ناسمجھ لوگ ہیں۔ یا اکثر بچے بھی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا فائدہ اور نقصان نہیں جانتے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب کھیل کرتے ہیں تو اکثر ریت کے یا مٹی کے گھروندے اور گھروں کو بناتے ہیں، اور ایک وقت تک وہ اس سے کھیلتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو بگاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ اس کھیل کو دیکھتے ہیں تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بچے تھے، یہ تو محض ایک کھیل تھا ان کے لیے اور اس کھیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل تماشا ہے جس میں مشغول ہو کر لوگ آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے بعد موت ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو ہماری عمریں ہوتی ہے 50 سال، 60 سال اور آخر میں 100 سال تک بھی اگر ہم چلے جائیں تو محض اس 50 سالہ 100 سالہ زندگی کے لیے ہم ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کو، یعنی دائمی زندگی کو، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی زینت ہے، یعنی جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس میں چمک دمک ہے۔ لوگ دنیا کے اپنی ظاہری خوبصورتی، لباس، گھروں، گاڑیوں اور دیگر دنیاوی چیزوں کی آسائشوں میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی دولت، خاندان، عہدے اور طاقت پر فخر کرتے ہیں، دوسروں پر برتری جتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں، محض یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کہا گیا کہ دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے جس میں بارش کے بعد سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، پھر وہ لہلاتے ہیں اور دیکھنے والے کو بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں، لیکن جلد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبزہ زردی میں بدل جاتا ہے، وہ زرد پڑ جاتا ہے، خشک ہوتے ہیں، اور جب خشک ہو جاتے ہیں تو یہ بکھر جاتے ہیں۔ تو دنیا بھی ایسی ہی ہے، پہلے حسین لگتی ہے اور آخر کار یہ فنا ہو جانی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مال اور دولت اور عارضی خوشیوں کے پیچھے
بھاگنے کی بجائے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. انسان کو اپنی نظر آخرت پر مرکوز کرنی چاہیے. یعنی یہ جو فانی لذتیں ہیں، کھیل تماشا اور زینت ہے، اس میں گم ہو کر اصل منزل کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم دنیا سے جب کہیں گزرتے ہیں تو لوگوں کے عالیشان محل، گاڑیوں، ان کے طرز زندگی یعنی لگژری لائف اسٹائل کو دیکھ کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا کے کتنے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، میں ایسا کیوں نہیں. تو دنیا کے محلات، کوٹیاں، ہر چیز جس کی ہم تمنا کریں کہ یہ ہمیں میسر آ جائے، تو یہ چیز اس ایمان والے کے لیے نہیں ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے. اور جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ تمام چیزیں کوئی اثر نہیں رکھتی. وہ جانتا ہے کہ ساری بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا وہ مافیہا، یعنی مافیہا یعنی دولت کے انبار، دنیا کے سونے چاندی کے خزانے، بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز، بنگلوز، یہ ساری چیزیں. تو یہ دنیا اور مافیہا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے جتنی بھی اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں ایک گھٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یعنی اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ہمارے نزدیک بھی ان محلات کی، ان دولت کے انبار کی، ان عیش و عشرت کی اہمیت ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے اندر بھی ایمان بالآخرت نہیں ہے. یہ جو ایمان بالآخرت کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بس ہمارے لیے ایک عقیدے کا نام ہو کر رہ گیا ہے. یعنی ایک رٹی رٹائی زبان ہے جو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان لائے، ہمیں آخرت پر ایمان ہے، لیکن ہماری فکر اور سوچ میں یہ ایمان شامل نہیں ہے، بلکہ ہماری فکر اور سوچ میں دنیا بسی ہوئی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک راستے سے گزرے جہاں پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اسے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک بے وقت ہے. تو دنیا کی چمک دمک انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. ابن عمر راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا تم راستہ طے کر رہے ہو. یہ حدیث ان احادیث میں ہے کہ جن کے الفاظ بہت مختصر ہے لیکن اس کا مضمون بڑا وسیع اور اہم ہے. یعنی دنیا کے اندر مسافر جو راستہ طے کر رہا ہو یا اجنبی شخص، یعنی ایسا شخص جو جس جگہ رہ رہا ہو وہاں پر وہ اجنبی ہے، یا ایسا انسان جس کا کوئی گھر نہ ہو یا ایسا گھر جہاں پر اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ملے، یہ کہ جہاں وہ رہ رہا ہو جگہ اس کے لیے اجنبی ہو، اس جگہ سے اسے کوئی انس و محبت نہ ہو، اس جگہ پر وہ ماحول کے لحاظ سے، آس پاس والوں کے لحاظ سے اور اپنی زندگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہو. یعنی اس حدیث میں انسان کو کہا گیا کہ راستہ چلنے والے کی طرح رہو. اس راستے کے بیچ میں منزلیں بھی آتی ہے، قیام بھی کرتا ہے، لیکن مسافر کی طرح وہ یہ جانتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں، اپنے وطن سے دور ہے. اس حدیث کا مقصد آخرت کے ساتھ دنیا کے تعلق کو اور صحیح تعلق کو واضح کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جہاں انسان کو جانا ہے، وہ ماں کے پیٹ یعنی بچپن کے گہوارے سے لے کر قبر تک پھیلے ہوئے دنیا کے چند لمحات ہیں جو دیکھنے میں بہت طویل محسوس ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بڑے ہی مختصر ہے. حدیث میں یہ بات واضح کرتی ہے کہ دنیا انسان کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. دنیا خود منزل نہیں ہے، نہ مقصد ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کا سامان تیار کرے، وہ اس کا اصل گھر ہے، وہاں پہنچنے کی تیاری کرے، اس سفر میں وہ تجارت کرے
جس کا نفع موت کے بعد ظاہر ہو، وہ کھیتی بوئے اور فصل لگائے جس کو وہ دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں کاٹ سکے اور نفع حاصل کر سکے۔ امام اللہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے آدمی کو کعبے کی طرف جانا ہو اور وہ یہ راستہ طے کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو، تو اونٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اونٹ کے بغیر اس کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا اور منزل کعبے تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اس کے بغیر اس کو اللہ کے گھر کی زیارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اونٹ کی خبر گیری، نگہداشت، اونٹ کا کھانا پینا، اونٹ کا چارہ، اونٹ کی صحت کی فکر اس کے لیے بہت ضروری اور لازم ہے۔ لیکن وہ اگر کعبے کو بھول کر اونٹ کی خدمت میں ہی لگ جائے اور اس بات کو بھول جائے کہ اس اونٹ پر سوار ہو کر اسے کہیں پہنچنا ہے، بلکہ اس کی ساری دلچسپی اور توجہ کا مرکز صرف اونٹ بن جائے، تو وہ دراصل اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو اونٹ دیا گیا تھا اس مقصد کو اس نے بھلا دیا۔ تو مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، کھیتی باڑی، کارخانے، تجارت، مکان، یہ سب انسان کی دنیا کی زینت ہے۔ ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ترغیب رکھی ہے۔ اگر دنیا کا سفر انسان کو طے کرنا ہے تو ان آزمائشوں سے گزر کر ہی وہ آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بندے کو آزمائشیں دی ہیں اور ترغیبات دی ہیں، یعنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ یہ خواہش نہ ہوتی تو یہ انسان دنیا کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا، خاندان بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا، نہ بچوں کی پرورش کے لیے تیار ہوتا، نہ نکاح جھمیلوں میں تیار ہوتا، نہ نکاح طلاق کے جھمیلوں میں پڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ وہ کاروبار کرتا، مکان بناتا، تہذیب اور تمدن کو ترقی دیتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں جو لالچ اور ترغیب رکھی ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کو آباد رکھے، دنیا کے لیے کام کرے اور اس سے آخرت کی تیاری کرے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا کے سفر میں جو مختلف معاملے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اس طرح کھول کے بیان کیا کہ بہت سارے مسافر کسی سمندر میں کشتی پر سفر کر رہے ہیں اور جہاں کا ملا کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ جزیرہ آ رہا ہے، اس پر اتر جائیں، اپنے غذا، پانی، کھانے پینے اور حاجت کی سامان اکٹھا کر لیں، لیکن جلدی واپس آ جانا، ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، جیسے ہی وقت ہوگا یہ کشتی روانہ ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جس نے اس جزیرے میں اتنے ہی کام سے دلچسپی رکھی جتنا کام وہاں کرنا ضروری تھا، اور وہ اپنے وقت پر واپس آ گیا۔ اس کو کشتی میں بڑی فراخی اور اچھی جگہ ملی اور وہ آرام کے ساتھ آ کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ باقی لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ جزیرے میں جو پھل پھول تھے اور حسن و جمال تھا، قیمتی پتھر تھے، دلکش نظارے تھے، اس کے اندر مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب ملاح نے سیٹی بجائی کہ کشتی روانہ ہونے والی ہے تو وہ بھاگ کر پہنچے اور ان کو کشتی میں جگہ مل گئی، لیکن تھوڑی خراب اور تنگ جگہ ملی۔ اب تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں پر جو بھی مال، دولت، اسباب، ہیرے جواہرات، پھل پھول، ضرورت کا سامان ہے تو وہ سارا اپنی بساط کے مطابق انہوں نے لپیٹ لیا اور اس کا بوجھ اپنے ساتھ لاد دیا۔ وہ جمع کرتے گئے یہاں تک کہ جب ملا نے سیٹی بجائی کہ اب کشتی روانہ ہونے والی ہے تو جو کچھ بھی بوجھ ان کے پاس تھا وہ لے کر کشتی کے اندر پہنچے۔ ان کو بڑی خراب جگہ ملی اور بڑی مشکل سے ہانپتے کانپتے وہ وہاں پر پہنچے۔ کشتی پہلے ہی سے بھر چکی تھی، اس کے اندر وہ اپنے سامان کی جگہ کہاں سے نکالتے۔ بڑی مشکل سے ان کو جگہ ملی اور 2 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جتنا سامان وہ جزیرے سے جمع کر کے لائے تھے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، سڑنا شروع ہو گیا، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ اب وہ ان کی گردن اور پیٹھوں پر لدا ہوا ہے، اس کو پھینک سکتے ہیں نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو اس کشتی کا سفر انہیں اسی کے ساتھ طے کرنا رہا۔ اگلا جو گروہ بچا جنہوں نے جزیرے سے سامان جمع کرنے کی لذتوں اور لطف اندوزی میں اتنی دیر لگا دی کہ کشتی ہی روانہ ہو گئی، اس کے بعد وہ اس سفر میں اسی جگہ اجنبی ہو کر پھنس کر رہ گئے اور بالآخر وہ ہلاک ہو گئے بھوک اور پیاس سے، کسی کو درندوں نے کھا لیا۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا سفر ہے کہ کشتی بھی ضروری ہے، جزیرے پر اترنا بھی ضروری ہے، اس کی ایک مہلت اور مدت بھی مقرر ہے، اس کے بغیر سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن ان ضروریات میں اتنا مگن ہو کہ اس ملا کی پکار کو بھی فراموش کر دے جو کشتی روانہ ہونے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کے حصے میں نہ سفر آیا نہ منزل آئی، جو کچھ آیا وہ ذلت تھی، ملامت تھی، حسرت کا بوجھ تھا جسے لاد کر وہ چلا۔ یہی مثال دنیا کی سفر کی ہے۔ جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے وہ صرف اپنی ضروریات جمع کرتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا بلاوا آتا ہے وہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے، تو وہ کشادگی کے ساتھ بڑی اچھی جگہ پاتا ہے اور آسانی سے آگے کا سفر طے کرتا ہے۔ اپنے اپنے برتاؤ کے مطابق کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کم درجے میں ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں سے وہ کچھ حاصل کر لو جو موت کی آمد سے پہلے تم جمع کر سکتے ہو، اور موت کا وقت غیر یقینی ہے، کون سی صبح آخری ہے اور کون سی شام آخری ہے یہ تم نہیں جانتے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک قول امام بخاری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت علی سے نقل کیا ہے کہ آدمی کا حال تو یہ ہے کہ دنیا تو اس کے پیچھے بھاگے جا رہی ہے اور آخرت اس کے سامنے سے آ رہی ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے، اور کچھ لوگ ابناء الآخرت، آخرت کے بیٹے ہیں، تو تم ابناء الآخرت بنو، ابناء الدنیا مت بنو۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، بھاگتی چلی جا رہی ہے، ہم انسان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور جو زندگی ہمارا استقبال کر رہی ہے، خیر مقدم کر رہی ہے، ویلکم کر رہی ہے، بہت ساری نعمتوں کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ موجود ہے، یعنی ہماری آخرت کی زندگی اس سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آج کا دن عمل کا موقع ہے، لیکن آج کوئی حساب نہیں ہے، اور کل آنے والا ہے، اس دن کوئی عمل نہیں ہوگا لیکن حساب ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسعود بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے کہ بس دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ دنیا پرستوں پر ہمیں رحم آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں جاہل کہ جنہوں نے دنیا سامنے آتے ہوئے چھوڑ دی، اور ہم انہیں سمجھتے ہیں ناسمجھ جنہوں نے دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قطرے کے لیے سمندر چھوڑ دیا، تو دھیان کرو کہ کون ناسمجھ ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ ہم نے سمندر جمع کیا، قطرہ چھوڑ دیا۔ عبد الملک بن مروان اپنے بالا خانے میں تھا اور اس کی موت کا وقت قریب تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دھوبی کپڑے دھو کر سکھا رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ کاش میں یہ دھوبی ہوتا۔ اب دیکھیے کہہ رہا ہے یہ کون؟ ایک خزانہ رکھنے والا بادشاہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ دھوبی کو کیا فکر، اسے کوئی رنج و غم نہیں کہ یہ کوئی خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن مجھے موت کا رنج و غم ہے کہ اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے بہتر تھا کہ جاتے وقت دھوبی بن کر جاتا، یعنی دھوبی بن کر جانے میں زیادہ آسان ہوگا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات عبد الملک کی اس بات پر کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے اس طرح کہا تو کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ مرتے وقت ہمارے جیسوں کی زندگی کی آرزو کرتے ہیں اور ہم مرتے وقت ان کی زندگی کی آرزو نہیں کرتے۔ کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں کچھ جمع نہیں کرتا، لیکن کوئی قریب کبھی یہ نہیں کہتا کہ کاش میں بادشاہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاز، بنگلہ، زمینیں، باغات، زیورات کچھ بھی لے لو، لیکن اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو جس کے لیے تم اتنا خزانہ جمع کرے ہو، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم کو رہنا ہے تو رہ کر بتا دو، موت سے لڑنا ہے تو موت سے لڑ کر بتا دو، لیکن تم موت سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کر رہے گا۔ آج ہم اپنی ترجیحات اور کامیابی کا معیار دیکھیں کہ کیا ہم واقعی
اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ تو آج کے دور میں مسلمانوں نے آخرت کی حقیقت کو بھلا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا اپنی تمام لذت عشرت کے ساتھ ہمیں مل گئی، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ان کی ترجیحات میں تمام چیزیں شامل ہیں، جس میں مال و دولت کا حصول ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا، مال اکٹھا کرنا اور حلقے میں سب سے زیادہ امیر کہلایا جانا، اچھے مقام اور منصب کا مل جانا، یعنی ایک اچھا بزنس، اچھی پوسٹ، سماج میں اونچا مقام یا پولیٹکس میں ناموری، مشہور ہو جانا، کسی طرح شہرت حاصل کر لینا۔ آج کل ہم لوگ دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالوورز بنا لینا، میڈیا کوریج ان کے ایک ایک عمل کی ہو، یا جس طریقے سے بھی مشہور ہوا جا سکتا ہے، چاہے وہ اخلاق کے درجے سے ان کو کتنا ہی نیچے گرنا پڑے، لیکن ان کا مقصد بس مشہور ہونا ہوتا ہے۔ ظاہری عیش و آرام، بڑا گھر، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، اونچا لائف سٹائل، گلیمر، دنیا کی سیر، لذتیں، عیاشیاں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ علمی اور پروفیشنل کامیابی، یہ بھی ایک مقصد آج دنیا کے لوگوں کا بن گیا ہے کہ دن رات کی محنت کو جھونک دیا جاتا ہے، بڑا بڑا سرمایہ لگا دیا جاتا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، دنیا میں بڑا نام کمانا ہے۔ طاقت اور اثر و رسوخ رکھنا، یعنی سیاسی اور سماجی سوشل طاقت، دوسروں پر اپنا دباؤ ڈالنا، اپنے اثرات اور رسوخ کا استعمال کرنا، اس کو بھی ایک بڑی چیز آج دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کامیابی ان دنیاوی چیزوں سے نہیں ناپی جا سکتی، اصل کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ بہت کم لوگ اس فانی دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اکثر ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جیسے یہ کبھی ختم نہ ہوگی، لیکن جب ہم حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا محض ہمارے لیے امتحان کے سوا کچھ نہیں، ایک عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26-27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تمہارے رب ذوالجلال کا نام باقی رہنے والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا تو بھلائے بیٹھے ہیں، ہم مال، دولت، شہرت، رتبے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، حالانکہ تمام چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو ایک ذریعہ سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اگر ہم اصل حقیقت کو سمجھ لیں کہ سمجھ لیں اور یہ دنیا سے محبت کم کر دیں اور آخرت کی تیاری پر توجہ دیں، تو ہم اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر سکیں گے، پھر چاہے وہ مال کمانا ہو، چاہے علم حاصل کرنا ہو، یا شہرت حاصل کرنا ہو، یا کسی کی امداد۔ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، کس طرح ہمیں اس دنیا کی محبت سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نفس کی تطہیر اور خواہشات پر قابو پانے کا اللہ ایک بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے کہ جب بندہ رمضان میں روزے رکھنے سے، کھانے پینے سے، دیگر جسمانی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے تو یہ ضبط نفس انسان کو دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس کو روحانی ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ عبادت میں اضافہ اور قرب الہی، یعنی رمضان میں نماز، تلاوت، قرآن، ذکر و اذکار، دعاؤں میں اضافہ ہوتا ہے جو انسان کو دل کی دنیاوی محبت سے اٹھا کر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ موت اور آخرت کی یاد دہانی کا مہینہ ہے، یعنی رمضان تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے جس میں جنت، جہنم، حساب کتاب، قیامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ احساس دنیا کی حقیقت کو کم اہم بنا کر آخرت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سخاوت و ایثار کا جذبہ، اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقات، فطرہ دینے کا رجحان بڑھتا ہے جس سے دنیاوی مال و دولت کی محبت کم ہو کر دوسروں کی مدد اور آخرت کی کامیابی کا شعور جاگتا ہے۔ شب قدر اور آخرت کی اہمیت، شب قدر کی عبادت اور افضلیت انسان کو دنیا کی عارضی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف توجہ دلاتی ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دنیاوی مصروفیات میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان کے لوگ فجر اور تراویح کی نمازوں کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، غیر ضروری مشغلے، دنیاوی مشغلے کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح
دل و دماغ اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔ تو رمضان ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے جو دنیا کی محبت کم کر کے بندے کو آخرت کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کو سمجھ کر اسے صحیح طور سے عمل میں لایا جائے تو بندہ خود حقیقی کامیابی کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی عبادتوں کے ذریعے ہم میں تقویٰ پیدا فرما، جس کے ذریعے تیری رضا حاصل کر سکیں اور تجھے راضی کر سکیں۔ آخرت کی فلاح ہمارا مقصد زندگی ہو، دنیا کی لغویات سے دور کر کے تیرا قرب حاصل کر سکے، دنیا کی مادیت مفاد پرستی کی حقیقت کو جانے، تیری راہ میں جان و مال قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، تیرے بندوں کو تیرے دیے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کر، لوگوں کے لیے غمخواری کے جذبات بیدار کر دے ہمارے اندر، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کی تیاری کا ذریعہ بنا ہمارے لیے، نہ کہ دنیا میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کر دیں۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔